حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اب یزید سر پیٹ کر رہ گیا. ہے افسوس، ہے افسوس، اب کیا ہوگا؟ اب میں تو دنیا بھر میں بدنام ہو جاؤں گا. اب میں دنیا بھر میں بدنام ہو جاؤں گا. اب کیا کروں؟ ہر جگہ اب ان کی بدنامی پھیلنے لگی. اب کیا ہوا؟ یزید امام زین العابدین کو بلایا. امام زین العابدین کو بلایا اور کہا، کیا کہا کہ حضرت جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. توجہ سے کوئی بولے گا نہیں، مزے کی بات بتا رہا ہوں. حضرت جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب وہ باتیں چھوڑیے. اب مجھ سے عرض کیجیے، کوئی خواہش ہو تو میری بارگاہ میں عرض کیجیے، میں آپ کی خواہش کو پوری کر دیتا ہوں. امام زین العابدین نے کہا، ظالم، مجھ کو تجھ سے کوئی امید نہیں ہے. مجھ کو تجھ سے کوئی امید نہیں ہے. مجھ کو تجھ سے کوئی امید نہیں ہے. آخر کار یزید نے کہا، کچھ تو عرض کیجیے، میں پوری کر دیتا ہوں. کہا، جب کہتے ہو تو سنو، میرا 4 سوال ہے. بس آخری بات، یہ سوال سن لو، پتا چل جائے گا کہ یزید کیسے مٹ گیا. بس آخری پوائنٹ، آخری بات. امام زین العابدین نے کہا، میری 4 باتیں، میرا 4 سوال ہے. میرا سر بھی دکھتا ہے بھائی، ابھی آواز تو بیٹھی ہوئی ہے، میرا سر بھی دکھتا ہے، پھر بھی دل نہیں مانتا. امام حسین نے سر کٹا دیا. میں کیا آپ لوگوں کو اگر بتا کر ہو سکتا ہے کوئی عمل کر لے، ہو سکتا ہے میرا بھی میرا اسی کے صدقے سے پار ہو جائے، اس لیے بیان کر رہا ہوں. تو سنو، امام زین العابدین نے 4 باتیں رکھی، 4 سوال کیا. پہلا سوال، میرے باپ کو کس نے شہید کیا، اس کو میرے پاس بھیج، میرے سپرد کر دو. میرے والد کے قاتل کو میرے سپرد کر دو. میرے والد کے قاتل کو، میرے والد کو جس نے شہید کیا، میرے سپرد کرو. کس کے؟ میرے سپرد کرو، اگر تم اتنے خواہش پوری کرنے والے ہو. دوسری بات، آج جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے، مجھے خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دو. تیسری بات، جتنے لوگ شہید ہوئے تمام سروں کو میرے پاس جمع کر دو تاکہ میں جسموں کو سروں کے ساتھ دفن کر سکوں. چوتھی بات، باحفاظت فاطمی خواتین کو مدینہ پاک واپس کر دو. باحفاظت. اب پہلے ہی سوال میں تو یزید پھنس گیا. سناؤ یا ختم کر دو بھائی؟ لوگ ہے تماشا سے، لوگ غصے میں آ کر لال پیلا ہو کر اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، او لوگوں بتاؤ حسین کا قاتل کون ہے؟ حسین کو کس نے شہید کیا؟ تو لوگوں نے کہا، خالد بن یزید. خالد بن یزید نے انکار کر دیا، کہا یہ کام سنان بن انس کا ہے. سنان بن انس نے کہا، میں کیوں قاتل حسین ہونے لگا؟ میں تو قاتل حسین پر لعنت بھیجتا ہوں، میں تو قاتل حسین پر لعنت بھیجتا ہوں. سنان بن انس نے بھی انکار کر دیا. سنان بن انس نے بھی انکار کر دیا. تو یزید غصے میں آ کر کہنے لگا، کیا کسی نے قتل بھی کیا ہے؟ تو ادھر سے آواز آئی، سنان بن انس نے کہا، یہ کام شبر کا ہے، یہ فعل شبر کا ہے. جیسے ہی شبر کا نام لیا، شبر غصے میں آ کر لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، ارے امام حسین، میری کون سی سلطنت دبا رکھی تھی کہ میں امام حسین کا قاتل بننے لگا؟ ارے امام حسین کا قاتل تو وہ ہے جس کو امام حسین کا خوف تھا، جو امام حسین سے ڈرتا تھا، جس کے دل میں امام حسین کا خوف رہتا تھا. امام حسین کا قاتل وہ ہے جنہوں نے زر و جواہرات کے بدلے لوگوں کی ایمان خراب کر دیے. امام حسین کا قاتل وہ ہے جنہوں نے عہد و حکومت کی لالچ کی وجہ سے امام حسین کو قتل کروایا. سبحان اللہ. میں نے کیا کہا؟ ارے امام حسین کا قاتل میں کیوں؟ میری کون سی سلطنت دبا رکھی تھی امام حسین نے؟ قاتل تو وہ ہے جس کو امام حسین سے خوف تھا، جس نے زر و جواہرات کے بدلے امام حسین کو قتل کروایا، زر و جواہرات کے بدلے لوگوں کے ایمان کو خراب کیا، عہد و حکومت کی وجہ سے امام حسین کو قتل کروایا. اب یہ بات تو لوٹ کر یزید پر آتی ہے، یہ بات لوٹ کر کس پر آتی ہے؟ یزید پر. یزید سمجھ گیا. اب حضرت امام زین العابدین سے کہنے لگا، حضور یہ بات چھوڑیے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. بہت شور ہونے لگا، بہت شور ہونے لگا. حضور یہ بات چھوڑیے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ بات چھوڑیے. زین العابدین نے کہا، مجھے پہلے ہی یقین تھا
کہ مجھ کو تجھ پر ایک ذرا سا بھی امید نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال کیا تھا، کیا جمعہ کا دن ہے خطبہ پڑھنے کے لیے اجازت دو؟ خطبہ پڑھنے کی اجازت بھی بادر ناخواستہ ہی دی جب ٹائم کم تھا۔ امام زین العابدین نے ایسی تقریر، ایک چھوٹی سی ایسی تقریر فرمائی کہ زائرین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، جتنے سننے والے تھے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے لوگ، سننے والے رونے لگے۔ اب یزید سمجھا کہ ارے امام زین العابدین کی تقریر کو سن کر سارے لوگ تو امام زین العابدین کی طرف متاثر ہو رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ امام زین العابدین کے ساتھ نہ ہو جائے اور میرا تمام کھیل بگڑ جائے۔ اس نے فوراً مؤذن کو حکم دیا، ارے اذان کیوں نہیں پڑھتے، جلدی پڑھو جلدی پڑھو، اذان کیوں نہیں دیتے، جلدی اذان دو نا، ٹائم ہو چکا ہے۔ ارے تک نہیں جلال کو تقریر سنائی منع ہے تو اے مول صاحب ٹائم ہے کیے جو گے تقریر سنانے میں شروع ہے ڈورے ڈورے پہنچے۔ ارے مؤذن نے فوراً اذان دینا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے کہا نعم لا شیء بہ اکبر منہ، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب پھر مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، نام شہیدہ بہا حی و شعری و دمی، میری ہر ایک چیز نے اس بات کی گواہی دی، میرے جسم کی ایک ایک چیز نے اس کی گواہی دی۔ اس کے بعد اب تیسرے پر کون تھا بھائی، کیا تھا اس کے بعد مؤذن کیا پڑھے گا؟ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین نے کہا اللہ کے واسطے اسی نام پر رک جاؤ، اللہ کے واسطے اسی نام کے ساتھ ٹھہر جاؤ، اسی نام پر رک جاؤ۔ اللہ اکبر، مزے کی بات کبھی نہیں سنے ہوں گے، اسی نام کا واسطہ ٹھہر جاؤ۔ اب مؤذن رک گیا، یزید پریشان، یزید گھبرا گیا، اب معاملہ کیا ہوگا؟ امام زین العابدین نے لوگوں سے دریافت ہو کر فرمایا او لوگوں، اسی نام کا واسطہ، یزید سے مخاطب ہو کر امام زین العابدین نے یزید کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا کہ اب بتاؤ اذان میں میرے دادا کا نام ہے یا تیرے دادا کا نام ہے؟ میرے دادا کا نام ہے یا تیرے دادا کا؟ اگر تو اپنا دادا کہے گا تو دنیا والے تجھے جھوٹا کہے گی، دنیا والے تجھے جھوٹا کہے گی، اور اگر اپنا نہیں کہے گا تو پھر یہ بتا دے حقیقت کیوں نہیں بتاتا، میرے ابو کو شہید کیوں گیا؟ اب وہ پھنس گیا، اب یہ پھنس گیا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، بھائی یہ کس کا نام ہے بھائی؟ امام حسین کے دادو کا نام ہے نا؟ ہاں تو بتاؤ میرے اذان میں کس کے دادا کا نام ہے، میرے دادا کا یا تیرے دادا کا؟ یزید خاموش، کہہ تو نہیں پائے کہ میرا دادا ہے۔ ہاں یزید سے کہا بتاؤ تیرا دادا ہے میرا دادا، اذان میں کس کا نام ہے؟ یزید کی بولتی بند ہو گئی، اگر میرا دادا ہے تو پھر حقیقت کیوں نہیں بتا دیتا کہ میرے ابو کو شہید کیوں کر دیا، میرے ابو کو شہید کیوں کر دیا؟ امام زین العابدین نے کہا او لوگوں، کیا تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ امام زین العابدین کون ہے، امام حسین کون ہے؟ کیا نبی کا فرمان معلوم نہیں ہے کہ سرکار نے کہا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے؟ سرکار نے امام حسین کو اپنے کندھوں پر سواری فرمایا کرتے تھے، جھولا فرشتہ جھلاتے تھے، خطبہ کو بند فرما دیے تھے، سجدے کو طویل فرما دیے تھے، ہرنی اپنا بچہ پیش کر دی تھی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کون ہے؟ کیا سرکار کا فرمان تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اللہ اللہ، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ جب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور لوگ سمجھ گئے امام زین العابدین کی ساری بات ہے، تو یہ یزید پریشان ہو کر پھر مؤذن کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگا ارے کیوں نہیں بات مانتے، جلدی سے اذان دینا، اذان تو باقی ہے نا ابھی، ہاں اذان ابھی باقی ہے نا۔ کہہ رہے بھائی کیوں نہیں بات مانتے؟ کیونکہ یزید کا سارا کھیل بگڑ گیا، لوگ سمجھ گئے کہ یہ سب کھیل جنہوں نے کیا وہ یزید ہے، یہ امام حسین کو جو شہید کروایا یا جتنے لوگ شہید ہوئے، اس کا مین کارن جو جڑ تھا وہ یزید، وہ اپنا جیسا کہ مودی اپنا پاور دکھاتے ہیں، تو یزید چاہتا تھا کہ میری بات مانے حسین،
मगर हुसैन कहाँ मानते? अल्लाह अल्लाह कुर्बान जा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सारे लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ हो गए। मुअज्जिन को कहा वो यजीद ने कि जल्दी अजान दो, अजान दिया गया, नमाज हुई, नमाज के बाद एक बहुत बड़ा इजलास कायम किया गया। तो यजीद ने देखा कि सारे के सारे लोग जितने नहीं आए थे सब लोग आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ हो गए। हक तो पता चल ही जाएगा ना, हक तो छुपेगी नहीं। सारे शहर के लोग, तमाम लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आ गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बयानात को सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आखिर में वही बात की, ओ लोगों बताओ तुम लोगों में से कोई ऐसा बंदा है जिसका दादा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो? इतने बड़े मजमे में मैं कहता हूँ, क्या कोई ऐसा बंदा है जिसका दादा आखिरुज़्ज़मा हुजूर आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो? सबकी बोलती बंद। तो फिर बताओ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? सबने कहा कि आप ही का दादा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो। अल्लाह अकबर। कौन है भाई? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दादा ही ना है। हाँ, कोई नहीं कह सका। कहते कैसे कि नबी हमारे दादा है? तो जब सारे लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ हो गए, रवाना है आप क्यों लोटे हुकूमत चुलोलकार या कदर हुकूमत टाके रोया जाबे कब तक तो पावर देखाबो? अब ओरे हुकुम चुलोल मुख्तार अबू सकाफी वहां से टनाटन सुन्नी यहाँ से देवबंदी सुन्नी दे चुलोल वहां की हुकुम दे ले जातारी मार बातेर पर चले जहाँ जेडे पाबने ओडे कत्ल या क्या दिन 240 जनक कत्ल करे। इब्ने ज़ियाद भागবার कोशिश করেছিল। মুখতার আবু উবাইদ সাকাফি লোকলা যেন দেখা পায় ওইনা ধরায় না ইবনে ज़ियाद दरबार पेश कर दिया, वहां को इन्हें कत्ल कर दिया। हुक्म दिले मुख्तार अबू उबैद सकाफी, इसको कत्ल कर दो। इन्होंने इमाम हुसैन के साथ गद्दारी की। शिम्र भागने की कोशिश की, मुख्तार के आदमियों ने शिम्र को पकड़ा और पकड़कर कुत्तों के हवाले कर दिया। कुत्तों ने शिम्र को नोच कर खा दिया। यानी कि इमाम हुसैन से बगावत करने वाले कोई भी अज़ाब इलाही से बच ना सका, सब अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो। इसी तरह यजीद का नाम मिट गया। यजीद तो उस वक्त जश्न मनाया था, तमाम सरों को नेज़े पे रखकर यजीद ने खूब जश्न मनाया, शराब पीकर, गंजा पीकर। मगर आज गांव में कोई मुसलमान यजीद नाम रखने वाला नहीं है। और अगर हुसैन नाम लिखा जाए, ढूंढा जाए, तलाश किया जाए तो बहुत हुसैन मिलेंगे। गांव में सैकड़ों हुसैन, शहर में सैकड़ों हुसैन, पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों हुसैन मिल जाएंगे। इससे पता चला कि जिंदा रहने के बाद जो जिंदा रहकर जश्न मनाया मगर उसका अकीदा नहीं था, वो शरीयत मुस्तफा को मिटाने के लिए जश्न मना रहा था। तो इससे पता चला जो शरीयत मुस्तफा बचाने के लिए सर दे दे, सर देने के बाद दुनिया उसे क़यामत तक याद करती है। और जो जिंदा रहा यजीद, उसका नाम कोई लेने के लिए तैयार भी नहीं। सुभान अल्लाह। इससे पता चल गया यजीद मिट गया। इमाम हुसैन सर कटाकर दीन इस्लाम को बचा लिया। इसलिए इस इमाम हुसैन का नाम था, है, क़यामत तक रहेगा। पता चल गया? पता है? इसलिए कह रहा हूँ आज के बाद अल्लाह के वास्ते मैं रहूं या ना रहूं, जितने लोगों ने सुना है, हालांकि आवाज तो सब तक पहुंचती है मगर उन लोगों की नहीं जितने लोग यहाँ बैठे हुए हो। सुनो, जितने लोग यहाँ बैठे हो कम से कम आज ये अहद करके उठो ताकि इमाम हुसैन भी गवाह बन जाए कि आज के बाद हम कभी ढोल नहीं बजाएंगे, हम कभी आखरा की मन्नत नहीं करेंगे, हम कभी ताजिया की मन्नत नहीं करेंगे। अगर मन्नत करेंगे तो 10 रोजे के मन्नत करेंगे, कुरान की तिलावत की मन्नत करेंगे, यतीमों फकीरों को बुलाकर खिलाने की मन्नत करेंगे, 10 कुरान मस्जिद में लाकर देने की मन्नत मांगेंगे। क्योंकि 10 मुहर्रम तक यह सिलसिला चलता रहा और इमाम हुसैन कुरान की तिलावत करते रहे, पूरी रात तिलावतों में गुजारे, उसके बाद तहज्जुद भी पढ़े, लास्ट में सजदे में भी नमाज की हालत में शहीद हुए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो आप लोग दिल में ये हद कर लो, जितने लोग यहाँ हो अपने बच्चों को ये वसीयत करो कि कोई भी ऐसी मन्नत मांगना नहीं।
अनजाने में करते थे इतना पकड़ नहीं, जानने के बाद जो करेगा तो उसकी बख्शाइश नहीं। वाह दावाना अरे अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ज़म्बी व अतूबु इलैह। सलाम